بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، ہر قسم کے مسائل کو علماء کرام سے پوچھتے رہنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ اس میں ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ کاروبار حلال ہے، حرام ہے، کہیں مشتبہ تو نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ضرور معلوم کریں تاکہ ہمارے رزق میں برکت پیدا ہو، ہمارے کاروبار میں برکت پیدا ہو، ہمارے لیے خیر و عافیت ہو۔ تو اسی قسم کا ایک مسئلہ دارالعلوم دیوبند سے پوچھا گیا ہے، جس کا عنوان ہے کیا ڈراپ شپنگ حلال ہے یا حرام۔ سوال کی عبارت ہے، میں اس حدیث سے بخوبی واقف ہوں جس میں اس چیز کو بیچنے سے منع کیا گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور میں نے اس موضوع کے تمام جوابات آپ کی ویب سائٹ سے پڑھے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جس نے بھی اس کے بارے میں پوچھا اس نے اس مسئلے کے بارے میں صحیح وضاحت نہیں کی۔ اس لیے میں اس معاملے کے بارے میں سب کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے دماغ کو سکون پہنچا سکوں، اور اگر یہ حرام ہو تو ترک کر دوں، یعنی چھوڑ دوں۔ ڈراپ شپنگ کی ایک مثال یہ ہے کہ امیزون نامی ایک آن لائن سٹور ہے جس پر لوگ حقیقی معنوں میں اپنی مصنوعات فروخت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کپڑے بیچتا ہے۔ ای بے نامی ایک اور آن لائن سٹور ہے جو کسی کو بھی اپنی اشیاء فروخت کرنے کی اجازت دیتا ہے، جیسا کہ پہلی ویب سائٹ، لیکن دوسری ویب سائٹ کے زیادہ گاہک ہیں اور زیادہ توجہ مرکوز ہے۔ اس لیے ڈراپ شپنگ کی صورت میں کوئی شخص دوسری ویب سائٹ پر اپنے لیے ایک سٹور کھول سکتا ہے جو پہلی ویب سائٹ پر موجود لباس کو تھوڑی زیادہ قیمت پر فروخت کرنے کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ جب کوئی گاہک کوئی چیز خریدتا ہے تو میں اس کے پیسے لیتا ہوں اور میں امیزون سے کپڑے خریدتا ہوں، پھر میں اسے براہ راست گاہک کے پتے پر بھیج دیتا ہوں اور قیمت میں فرق رکھتا ہوں جو کہ اب تک حرام ہو سکتا ہے۔ لیکن اب وہ نقطہ آتا ہے جو اس مسئلے پر حتمی فیصلہ دینے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ جب گاہک مجھے ادائیگی کرتا ہے، میں نے ابھی تک اس کی رقم حاصل نہیں کی اور اسے سامان خریدنے میں استعمال نہیں کیا جیسا کہ تمام شیوخ کا خیال ہے، بلکہ رقم ویب سائٹ پر معطل رہتی ہے، رکی رہتی ہے، اور میں جا کر پہلی ویب سائٹ سے اپنے پیسے سے سامان خریدتا ہوں اور میں اسے خریدار کو بھیج دیتا ہوں۔ جب یہ اس تک پہنچتا ہے تو مجھے وہ رقم مل جاتی ہے جو اس نے ویب سائٹ پر بھیجی تھی۔ مثال کے طور پر امیزون پر $10 میں ایک جیکٹ ہے اور میں اسے ای بے پر $12 میں رکھتا ہوں۔ ایک گاہک ای بے پر جاتا ہے اور جیکٹ کو پسند کرتا ہے اور وہ اسے $12 میں خریدتا ہے، لیکن میں یہ رقم ویب سائٹ سے اس وقت تک نہیں نکال سکتا جب تک کہ ڈیل ہو جائے اور گاہک کو جیکٹ نہ مل جائے۔ اس لیے میں جیکٹ اپنے پیسوں سے خریدتا ہوں، جس کا مطلب ہے کہ میں اس کا مالک بن جاتا ہوں اور میں اسے براہ راست خریدار کے پتے پر بھیج دیتا ہوں۔ جب یہ اس تک پہنچتا ہے تو سودا ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ رقم میرے پاس دکان میں موجود رہتی ہے، لیکن خریدار کے حقوق کے تحفظ کے لیے میں اسے ایک ہفتے کے علاوہ واپس نہیں لے سکتا تاکہ گاہک کو موقع دیا جائے کہ وہ چیز چاہے تو واپس کر دے۔ یہ اسے اپنے چیٹ کیے جانے کے امکان کے خلاف مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کیا اس طریقے سے لین دین کرنا حلال ہے یا حرام؟ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کی کلیات، جزیات بڑی تفصیل سے ان بھائی نے بیان کی ہیں۔ اب اس کا باقاعدہ طور پہ جواب دیا جا رہا ہے، خود بھی اس کو سمجھیں، اس سے بھائیوں سے بھی اس جواب کو شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی منقولی چیز کو فروخت کرنے کے لیے جیسے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز فروخت کرنے والے کی ملکیت ہو، اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پہلے فروخت کرنے والے کے قبضے میں آ جائے، پھر وہ کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرے۔ اگر وہ خریدنے کے بعد قبضے سے پہلے کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرتا ہے تو یہ جائز نہیں۔ ایسی خرید و فروخت شریعت کی نظر میں فاسد ہوتی ہے۔ پس ڈراپ شپنگ میں اگر آپ کی بیان کردہ توجیہ صحیح تسلیم کر لی جائے، یعنی آپ نے جو وجہ بیان کی ہے، تفصیل بیان کی ہے، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تب بھی دوسری خرابی سے چارہ نہیں، لہذا ڈراپ شپنگ جائز نہیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھیں اور دوسرے بھائیوں کو بھی یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے نا کئی اعتبار سے خرابی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی بات کو صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے پھر بھی اور بھی اس میں کچھ خرابی ہیں، جو دوسری خرابی ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تو اس کو بڑی تفصیل سے واضح کیا، بیان کیا ہے، لیکن آپ کے قبضے میں ابھی تک وہ چیز نہیں آئی، اس وجہ سے آپ اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، آمین۔